اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آئی۔ اس سلسلہ میں میں جو عرض کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ کچھ دوستوں کے سوالات تھے، ان سوالات کے جوابات میں نے عرض کیے۔ ایک تو جب میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے اپنے بیٹوں سے جو پہلی بیوی سے تھے ان سے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، چونکہ ان کا تعلق مرزا سلطان بیگ کی فیملی سے تھا۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ بات یہاں پر لاجیکلی فٹ نہیں آتی کہ وہ خاتون جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، اسی کے وجود سے آل ابراہیم نے چلنا تھا، اور آخر الزمان نبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی۔ اور یقیناً یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن یہ روایت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مرزا صاحب کا بیٹوں کو طلاق دلوانا اور پھر اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دینا، مقصد کیا تھا کہ محمدی بیگم میرے ساتھ نکاح کرے۔ نکاح تو نہیں ہوا، مسئلہ تو حل نہیں ہوا، اور اس نکاح کو مرزا صاحب نے تقدیر مبرم قرار دیا تھا، اور یہی میں عرض کر رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ کافی کال کی، انہوں نے ایک دو ان کی باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب آئی پیڈ اگر ہو تو ان کا یہ تھا کہ شاہ صاحب کی جو جی کون ہے جی تو یہ جو اشتہارات ہیں میں جو دیکھ رہا تھا پچھلی دفعہ بھی، میرے ساتھ علیحدہ پیپر ہوتے ہیں، اور ہمارے جو اسلاف نے جو کام کیا لٹریچر ان کی جو کاپیاں ہیں، بیچ میں کچھ صفحات کچھ کتابوں سے ہوتی ہیں، کچھ صفحات کچھ کتابوں سے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ریسرچ کی ہے، اس حوالے سے یہ کتابیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب کسی اہل حدیث عالم سے شاہ صاحب جو ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو یقیناً جب میں ریسرچ کر رہا ہوں تو میں ہو سکتا ہے 20 ریسرچ کرنے والوں کی کتابوں کو کنسلٹ کروں گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس طرح کی بندہ حرکتوں پہ آ جاتا ہے۔ اب چونکہ ادھر سے ذخیرہ دلائل کا ختم ہوا تو پھر گالی گلوچ، تبرہ بازی، دشنام ترازی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں بڑے کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ یہ اس تکبیر ٹی وی پہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو حوالہ جات بھی میں نے پیش کیے ہیں وہ الحمدللہ وہ کتب کے اندر موجود ہیں، اور اگر کہیں غلطی ہے تو وہ جو صاحب ہیں ان کی اپنی جو کمیونٹی ہے ان کے لٹریچر میں اس کی میں ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ یہ جو اشتہار ہے میں نے وہاں سے جو اپنے نوٹس بنائے وہ اشتہارات ابھی دیکھیے، یہ جو 1880 کی بات ہے یہ انہی کی اپنے لٹریچر میں، یہ دیکھ لیجئے، یہ اشتہار جلد نمبر 1 پہلے میں شروع سے دکھاتا ہوں، اور آخر میں جب میں نے دیکھا تو اب یہ دیکھ لیجئے گا۔ بعض اوقات وہ آئی پیڈ پہ فوٹو کاپی یعنی وہ فوٹو لے لیا جاتا ہے، تو صرف میں اس صاحب کی صرف دماغی کیفیت کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے 1880 یہاں پر جو ہے وہ 1880، تو وہ میں نے جو نوٹس بنائے تو اس حوالے سے بعض اوقات جو ہے وہ نوٹس میں آ جاتا ہے معاملہ، یا کہیں مس پرنٹ ہو گیا، تو یہ آپ صرف 1880 دکھاتا ہوں۔ لیکن جو مرزا صاحب نے اشتہارات دیے اس کی جو ڈیٹس ہیں وہ 1886 ہیں،
پھر اس کے بعد جو مرزا صاحب نے اشتہار دیا وہ 1888 ہے، اور یہ وہی اشتہار ہے ناظرین کرام جو جلد نمبر 2 میں نے کافی مرتبہ دکھایا، اور اس میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مرزا صاحب کا جو نکاح ہے وہ محمدی بیگم کے ساتھ جو مرزا صاحب کا کلیم ہے وہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ نکاح محمدی کا وہ تقدیر مبرم ہے۔ اور یہ جو اشتہار ہے جلد نمبر 2 میں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے گا، ذرا اشتہار دیکھیے، اور اس پر بھی ان صاحب کا یہ ہے کہ یہ اشتہار مکمل نہیں دکھایا گیا۔ ابھی آپ آئی پیڈ پہ رکھیے گا جناب، تو میں ذرا یہ دیکھیے، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد سلطان محمد کی نسبت جو پیش گوئی کی تھی اس کی حقیقت، یہ اشتہار مرزا صاحب جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے جس پر میں نے زور دیا تھا اور الحمدللہ اب بھی اسی پر زور دے رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ غور کیجئے ناظرین کرام، جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب یہ ملمہ سازی کا دور نہیں ہے، اب حقائق اور حقیقت میں آنے کا دور ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، پچھلی دفعہ وہ جو کالر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ باقرہ کی یا بیوہ کی بحث کر رہے تھے، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے تو آپ دیکھ لیجیے کہ اوپر عبارت کیا ہے، یہاں پر کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردوہا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید، یعنی ان لوگوں نے ہمارے نشانوں کی تکذیب کی اور وہ ان سے ٹھٹھا کیا، سو خدا ان کے شر دور کرنے کے لیے تیرے لیے کافی ہوگا، اور انہیں یہ نشان دکھائے گا کہ احمد بیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی۔ یہ نوٹ کر لیں جناب محترم، جو بھی کالر ہیں اگر عدل کی ترازو ان کے ہاتھ میں ہے، ضمیر زندہ ہے، تو میری بات توجہ سے سماعت کیجیے۔ بڑی لڑکی کون؟ محمدی بیگم، جو مرزا صاحب اشتہار دے رہے ہیں، بڑی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی اور خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا، یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب احمد بیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی، بیاہی جانے کے بعد جب واپس لوٹنا ہے، یہ جو بحث ہے کہ بیوہ تو تب ہوتی جب مرزا سلطان مرتا تو تب بیوہ ہوتی، یہاں مجھے آپ دکھا دیجئے کہ کہاں پر ہے۔ یہاں پر فقط یہ ہے کہ وہ بیاہی جائے گی اور خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا، یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور خدا سب روکے درمیان سے اٹھا دے گا، خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتی۔ یہ ہے میرا کلیم، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب یہ کہنا کہ چونکہ مرزا سلطان مرا نہیں تھا، مرزا سلطان مرا نہیں تھا، محمدی بیگم محترمہ کا شوہر اگر وہ مرتا تو پھر بیوہ ہوتی، یہ آپ عبارت اس کو کس طرف لے جائیں گے اس اشتہار کو؟ اور یہ اشتہار کی جو ڈیٹ ہے وہ میں آگے چل کے دکھاتا ہوں ناظرین کرام، اور آگے چل کر عبارات بھی اور بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ پہلے اشتہار کی تاریخ دیکھ لیجئے، 6 ستمبر 1894، یہ 6 ستمبر، تاکہ اس محترم کالر کو ہمیں بزرگوں نے تہذیب سکھائی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ تہذیب کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، جن کا جو کلچر ہے وہ ان کو مبارک۔ 6 ستمبر 1894۔ اب سوال یہ ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح کس تاریخ کو ہوا؟ تمام ناظرین کرام، اگر میں کوئی غلطی کروں تو کالر حضرات مجھے میری تصحیح کر سکتے ہیں۔ 7 اپریل 1892۔ یہ قادیانیت کا جو لٹریچر ہے، قادیانی کمیونٹی کا لٹریچر، اس میں بھی جو ڈیٹ ہے وہ 7 اپریل 1892۔
اور یہ اشتہار 6 ستمبر 1894 کے اندر، اور لازمی بات ہے کہ وہ جو پیش گوئی ہے، یقیناً کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیش گوئی جو ہے وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پیش گوئی کی تھی، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہاں پیش گوئی کے الفاظ دہرائے جا رہے ہوں، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا پیش گوئی میں کیا ہے۔ میں پیچھے لے چلتا ہوں آپ کو، یہ پورا اشتہار دکھا رہا ہوں تاکہ کسی صاحب کو کوئی جو ہے وہ، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر آپ کیا حاشیہ آرائی کریں گے؟ کوئی صاحب کرنا چاہتا ہو تو موسٹ ویلکم، خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا، یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور خدا سب روکیں درمیان سے اٹھا دے گا، خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے، اور جس پر اور آگے چلیے اسی اشتہار کو آگے لے کر چلتا ہوں میں۔ آگے چلیے، یہ میں نے کہا تھا جس کو اس صاحب نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا تھا کہ لیکن نفذ پیش گوئی، یہ بات نوٹ کیجیے گا، اصل مسئلہ تو نفذ پیش گوئی کا، اور مرزا صاحب جس کو نفذ پیش گوئی کہہ رہے ہوں، ذرا غور کیجیے گا، میں کوئی اپنی طرف سے الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات اب حاشیہ کے طور پر بھی نہیں کروں گا، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کی ساجد کے نکاح میں نفس پیش گوئی، نفس پیش گوئی کیا ہے کہ اصل پیش گوئی تو یہ آپ نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، کسی کی ڈیتھ ہونا، کسی کا مرنا، کسی کا وہ معاملہ جدا ہے، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس ساجد کے نکاح میں آنا، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے جن سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جی جمال عرض کر رہا ہوں۔ جی جمال بھائی ویلکم جناب۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں سمجھا تھا یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا لگتا ہے۔ جی یہ تو اب میرے خیال میں 1-2 پروگرام ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب دلائل تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، لیکن میں نے ایک عرض کرنی تھی، جی وہ ایک لطیفہ ہے جی کہ وہ ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہوگا کہ پٹھان جو ہوتے ہیں وہ این کے بیچنے آتے ہوتے تھے، جی تو میرے جیسا کوئی گیا، میرے جیسا نہیں، ایک بیچارہ دیہاتی گیا، کہنا پڑھن والی اینک دے دیو، ہے جی، تو وہ پڑھنے والی اینک وہ بیچارہ ساری دکھائی تو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ایک بات ان سے یہ پوچھ لو کہ یہ نعوذ باللہ کس خدا کو مانتے ہیں؟ اصل پرابلم یہ نہ ہو کہ جس خدا کی ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ اس کو مانتے ہی نہ ہو اور یہ ان کا اپنا کوئی خدا ہو، تو اس سے اب کیا کر لیں گے؟ اور دوسرا خیر میری سب خیر، اس وقت میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی، لیکن مجھے آج میں نے یہ جو ان کی کتابیں میں نے جو پڑھی ہیں شاہ صاحب، جی اس سے مجھے بڑا کلیئر ظاہر ہوا ہے کہ یہ جو میرے ایک بڑے عالم آدمی سے میری بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جناب قرآن مجید کو سمجھنا اگر ہے تو آپ کو تورات اور انجیل کو سمجھنا پڑے گا، اور میں یہ کسی چھوٹے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑا آدمی ہے وہ، میں اس کا بھی نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ کئی بیچارے کو اس کو خراب نہ کریں، لیکن آپ ان کی جو تفاسیر ہے، یہ ساری جو مستشرقین نے تفاسیر کی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ سارا جو ہے یہ مستشرقین سے لیا ہوا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، اور یہ بیچارے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہم ہیں کیا، کیونکہ یہ انہوں نے ایک اصل قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جمال صاحب، آپ کا میرے خیال میں میسج جو ہے وہ پہنچ گیا۔ یہ جمال صاحب پہلے ان کا تعلق قادیانی کمیونٹی سے تھا، اب یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو جی نیکسٹ کالر جی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب۔ شاہ صاحب، میں ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے متعلق ذرا 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ہے تو سوال کیجئے گا نا، معلوم کافی کوئی سوال ہے تو سوال کیجئے گا۔
हाँ, सवाल भी आप उसमें से अखज़ कर सकते हाँ हैं। बातें ये फिर जब पता नहीं आप क्या बातें कर 1968 जाएंगे तो फिर में हमारे लिए मिर्ज़ा मसला बन कादियानी जाएगा। तो फौत कोई हुए, बात सवाल है तो उसके कीजिएगा। बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू किया था, और अब जो मौजूदा जमात अहमदिया के हेड हैं वो 5वें वो खलीफा हैं, और एक उनमें खलीफा मिर्जा कादियानी का खुद उनका लड़का था, मेरा ख्याल है मिर्जा बशीरुद्दीन या इस तरह का नाम था। तो ये जो खिलाफत का सिलसिला है ये इस्लाम की बुनियाद है, तो ये इसको कादियानियत में आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि ये कादियानत में भी इन्होंने खिलाफत का सिलसिला शुरू कर दिया है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजाज साहब, आपका सवाल मैं समझ गया इंशाल्लाह इस पर। जी नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिब? मोहम्मद हसन बोल रहा हूँ चैनल से। जी शाह साहब, अभी आप बात कर रहे थे तहकीक की और हवाला जात की, ठीक है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आप तहकीक का नाम तो लेते हैं, लेकिन आप हवाला देते वक्त तहकीककारों को जो एहतियात करनी चाहिए वो करते नहीं हैं। अगर आप पसंद करें तो आप अभी वो सफ़ा दोबारा दिखा सकते हैं जिसपे आपने 1880 का इश्तिहार दिखाया था कि आपने जी ये वहाँ देखें जी 1880 मैं लिखी दिखा हुई है। सकता हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है 1880। ये तो आपने देखा है कि नहीं देखा? मैंने अभी देखा, मैं कह रहा हूँ नहीं लिखा हुआ। चले मैंने तो आपको टीवी बता पर देता हूँ दिखाया, आप कैसे नहीं है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो मुझे समझ आई है मैं तो वो देख रहा हूँ, जी। जो मुझे हो सकता है अच्छा गलत भी चले, समझ आप आई मेरी हो। बात सुन लें फिर आप बाद में देखें। नहीं, ठीक है जी? मुझे हो सकता है गलत भी मैं पढ़ सका हूँ, लेकिन प्रोग्राम करते वक्त जो मुझे आया मैंने वो बता दिया है आपके सामने। उस पर आप माने ना माने मनवाना तो मेरा काम नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ मेरी अर्ज सुन लें। आप बेशक सफ़ा न दिखाएं, मेरी अर्ज सुन लें पहले। जी जी बताऊं? बताइए, मैं सुनने के देखिए, लिए तो बैठा हूँ। ये जिस पे आप कह रहे हैं ना जी कि ये 1880 का इश्तिहार है, नहीं मैं ये मुझे नहीं कह रहा यकीन है कि 1880 आपने का आसिम आसन साहब, नहीं मैं नहीं कह रहा 1880 जिस 1880 पे का। लग रहा है, जिस पे लग मैं रहा कह है रहा कि हूँ कि 1880 लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जो गलत प्रिंट हुआ है वो आपके जो प्रिंटिंग लिटरेचर है उसमें है कोई खराब। मैं ये नहीं कह रहा कि 1880 का इश्तिहार है, मैं नहीं कह रहा। मैंने बाद में, ठीक, चलें, आपने सुना ठीक नहीं, है, मैंने कहा जैसे 1886 और 1888। अब यही तो जैसे आप मामला कह है रहे कि हैं, आप मैं अगर वैसे ही। गौर से सुनते तो आपको ये जुमला ना कहना पड़ता। मैंने चलो ठीक है फकत जी, ये मैं कहा है आसन माजरत चाहता साहब हूँ, कि वो जैसे आप फरमा रहे हैं नहीं, वैसे ही मेरी अर्ज होगा। सुन ले आसन साहब। मैंने ये कहा है कि जो जी यहाँ प्रिंटिंग है, मैं उस हवाले से जी, वो 80 लगा हुआ है, ये मैंने बताया बिल्कुल था। ठीक। अब बाकी मैं अर्ज करूँ जी? जी बताइए। अच्छा, वो जो 1880 लग रहा है ना, एक तो अगर आप उसको गौर से देखें तो वो असल में अच्छा जुलाई का आपका हमजा नाम है, क्या है? 22 जुलाई। मेरा नाम मोहम्मद अहसन। याहिया साहब नहीं है आपका नाम? नहीं, मैं डॉक्टर जाइए नहीं जी। अच्छा, मैं सब आवाज़ मिलती है आपकी डॉक्टर याहिया साहब से। अच्छा, शायद वो टीवी में कुछ ऐसे लग रहा होगा। मेरा नाम मोहम्मद अहसन है। अच्छा चले, मैं जी, आपका मैं अगर अब कुछ सवाल है तो अब सवाल कीजिए, टाइम थोड़ा आगे जी, मैं ब्रेक सिर्फ आने वाली है। एक छोटी सी अर्ज आप मौका दें। इस जी इश्तहार के बिल्कुल पहले सफ़े पे बिल्कुल पहला फिक्रा ये है, अखबार नूर अफशां 10 मई 1888 में जो इस रकम का एक खत। अब देखिए हुजूर खुद मैं फरमाते वो 10 दिखा मई सकता हूँ, लेकिन 1888। मैं अगर जो आपने एंड इसको वाली गौर से बात है पढ़ा आसन होता साहब, मैंने तो आप अमूमन जो 1880 तो इतने ना भी कहते जी। इश्तिहारात है ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ, अभी जो जी 6 सितंबर 1894 का डेट कहाँ पे लिखी हुई है? उसके आखिर पे। तो बस यही है, वो इतना कोई मसला नहीं है इसको। अगर आपकी नहीं बात भी हो, मेरी बात हो, असल आइए मतन पर आ जाइए, टेक्स्ट पर आ जाइए, नहीं, ठीक है मैं ना? तो ये कह रहा हूँ कि तहकीक जो करनी टेक्स्ट पर चाहिए आ आदमी जाइए, को, मैंने तो वो सिर्फ एक तहकीक तो वजाहत पूरी की। तरह करनी आप जो चाहिए। टेक्स्ट है अभी जो जी मैंने जी दिखाया, ये देख लीजिएगा कि नफ्से जी पेश जी। गोई, ये मेरा है जनाब। ये इश्तिहार आपने दिखाया, अच्छा टीवी पर आप देख रहे जी हैं, जरा दिखाइएगा अजहर भाई। लेकिन जी। नफ्से पेश गोई यानी इस औरत के, इस आजिज के निकाह में आना, ये तकदीर बुबरम है जो किसी तरह टल नहीं सकती। ये मेरा जुमला मैंने मिर्जा साहब के इश्तिहार से लिया। इस पर आप कोई तबसरा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी, मैं इस पे तबसरा ये करना चाहूँगा कि देखें हजरत साहब ने फरमाया था कि वो जो है वो एक जगह ब्याही जाएगी, ठीक है। ये लिखा है ना जी, आपने अभी पढ़ के सुनाया। जी देखें बिल्कुल हजरत साहब की पेशगोई पूरी हुई, वो एक जगह ब्याही गई, ठीक है। जी। अब हसन ने फरमाया था कि उसका मेरे साथ बाकरा होने की हालत में या बेवा होने की हालत में निकाह होगा। यहाँ बाकरा कहाँ पे, होने इस की हालत इश्तिहार में में कहाँ पे है? जी यहाँ कहाँ पे आसन साहब? नहीं, यहाँ क्या मैं बात नहीं कर रहा। आप सारी पेशगोई, आप एक एक सफ़े की तहकीक कर रहे हैं या आप सारी पेशगोई की तहकीक कर रहे हैं? नहीं, मेरी गुजारिश है पहले इस पर तो कर ले कि इसका मतलब ये अधूरी बात है। आप कह रहे हैं यहाँ अधूरी बात है। ये नहीं, अधूरी बात नहीं, आप अधूरी बात कर रहे हैं। आप अगर एक सफ़ा लेके बैठ जाएंगे तो मैं आप बाकी तो नहीं मैंने तो समझ देखे सकेंगे। इतने हफ्तों से सारे सफ़े तो दिखा रहा हूँ। अब उस हम्म। बेवा और बाकरा की तरफ आ जाइए। चले वो बताइए बेवा और बाकरा की बात। अच्छा, नहीं, आप मुझे पहले बता दें बेवा और बाकरा की बात थी हसन ने की है या नहीं की? की है। ठीक है।
اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ باقرہ ہونے کی حالت میں نکاح کر دو گے تو برکتیں پاؤ گے، نہیں کرو گے تو باپ مر جائے گا 3 سال میں، وہ مر گیا، پیشگوئی پوری ہوگی۔ اب فرمایا بیوہ ہونے کی حالت میں میرے نکاح میں ضرور آئے گی، لیکن وہ بیوہ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے خاوند نے اب توبہ کر کوئی لی۔ بھی آسن صاحب، کوئی بھی جو اب آپ نے گفتگو کر لی، میں نے کر لی، عوام پہ چھوڑتے ہیں، خود سوچیں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، اب ایک لاسٹ بات بہت کرنا چاہتا شکریہ۔ ہوں۔ اب آپ جی عبد المنان صاحب ہیں، عطا المنان صاحب، پچھلی دفعہ یہ ان کا آدھا گھنٹہ انہوں نے ویٹ کیا تھا، تو ہم انسانی قدروں کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس دفعہ تکبیر ٹی وی سے ہم نے کال خود ملائی ہے عطا المنان صاحب کو، تاکہ ان کا شکوہ نہ رہے، اور آج ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں۔ جناب منان صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا کرم۔ اچھا، جزاک اللہ، آپ کی طرف سے واقعی کال آئی تھی، گو کہ وہ میں ان سے معذرت کی تھی، میرے فون کا کوئی مسئلہ تھا، لیکن میں نے ملا دیا اور انہوں نے ملا دیا، اور آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ تو میں شاہ صاحب، کیونکہ یہ کافی دنوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں وقت کی اب قلت سے میں 3-4 پوائنٹس میں جو آپ کے نہیں کیے تھے، وہ اس پہ کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو اس پہ میرے کامنٹس ہیں۔ ایک تو آپ نے متعدد دفعہ جب کوئی مثالیں دی گئیں تو آپ نے یہ کہا کہ ہم مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں اور آپ نبیوں کی مثالیں لے آتے ہیں۔ تو میں اصولی طور پہ آئندہ کے لیے بھی یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ نبی ہونے کا ہے، آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے آپ اس کو اپنے انداز سے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب میں بطور احمدی جو ان پر ایمان رکھتا ہوں، جب میں ان کی معیار نبوت کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض یا سوال اٹھایا جائے گا، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جو میں دلیل دوں گا وہ انبیاء کی ہی دلائل میں سے دلائل ہوں گی، اور ان کی نبوت کے معیار، صداقت کے معیار کو پرکھنے کے لیے بھی دلیل جو ہے وہ حضرت خاتم الانبیاء حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا پرانے انبیاء کی ہوگی۔ تو یہ ایک اصولی موقف ہے ہمارا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو جب بھی یہ اس پروگرام کے ضمن میں خاص طور پہ کچھ حوالہ جات دیے گئے، ایک کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ اس میں آپ نے یہ کہا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اچھا، اب اس جی منان صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، بولیے آپ۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو مثلاً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹے کو طلاق کا کہا، یہ بھی، اور اس کے علاوہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایات احادیث کی ترمذی اور بخاری کی کتب میں موجود ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے پھر یہ سوال ہے کہ اگر جو بھی دلیل جب ہم آپ کو اس ضمن میں پیش کریں گے، تو اگر آپ اس کو اسرائیلی روایت کہہ کے رد کر دیں گے، تو کیا، چونکہ جو اگر اسرائیلی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پرانی کتب کی روایات ہیں بعض، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود تھی، تو آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے اس کا رد کیا، اور پھر بزرگان امت جو ہیں، جو ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں دونوں کے ہاں مستند لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان روایات کو اختیار کیا۔ اور میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کا، جہاں تک میں جانتا ہوں، آپ کا بریلوی مسلک سے تعلق ہے، تو ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی۔ اب جو ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، کنز الایمان میں مفتی احمد یار نعیمی، آپ کو ان کا بھی پتہ ہے آپ کو کہ کتنا مقام ہے ان کا بریلوی مسلک کے ہاں، انہوں نے جو اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا، انہوں نے بعینہ ہی یہی روایت ایسے ہی درج کی ہے جو ہم نے آپ کو پیش کی ہے۔ تو اس میں آپ پلیز پھر اپنا، چونکہ آپ کے اس پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں، آپ پھر اپنا اس میں موقف واضح کریں کہ پھر ہر وہ جو روایات جو آپ کے مسلک کے بزرگان نے بھی لیں، شامل کی اور استعمال کی اور اپنے کتابوں میں لیں، تو ان کو ہم پھر اسرائیلی روایات کہہ کے آپ رد کر رہے ہیں، یعنی آپ پھر اپنا جو موقف وہ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ تھوڑی اسی پوائنٹ سے ہی میں سمجھتا ہوں ایک سے ہی ذرا بات واضح زیادہ ہو جائے گی۔ پچھلی دفعہ آپ نے جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں جو آپ نے موقف پیش کیا وہ بالکل ہی مختلف موقف تھا، جس میں آپ نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے تھے کہ وہ معاہدہ کروانا چاہتے تھے، تو نعوذ باللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دھوکہ دے رہے تھے؟ کیا اپنے صحابہ کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اور اس حد تک شدت غم سے پہلے کچھ دوستوں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا جذبات تھے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ پلیز آپ اگر آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔
جی کوئی اور بات منار صاحب؟ کر دیں گے میرے خیال کافی وقت دے، کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیجیے۔ ایک بات آخری میں پوائنٹ اس میں جو پیشگوئی کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے یا اس سے گزشتہ سے پوستہ پروگرام میں ایک بات کی کہ جو احمد بیگ کے مرنے کی پیشگوئی تھی وہ جو ہے وہ اس پوری ہو گئی تو کوئی بات نہیں، محکمہ موسمیات کی جو پیشگوئی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ جی میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، دوسرے علماء سے آپ کا رویہ بھی مختلف ہے، تو میرا خیال ہے کہ جہاں آپ اتنے پروگراموں سے اس موضوع کو لے کے بیٹھے ہیں تو یہ تو بالکل کوئی معیار نہ ہوا نا کہ ایک پیشگوئی جو بالکل واضح رنگ میں پوری ہو گئی وہ آپ نے محکمہ موسمیات کو اس سے مثال دے دی، تو پھر اگر ہمارا تو ایمان ہے کہ پیشگوئی مکمل پوری ہوئی، دوسرا حصہ بھی اس کا پورا ہوا، لیکن جس طرح آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ حصہ اس طرح پورا ہونا چاہیے، اگر وہ اس طرح بھی ہو جاتا تو آپ تو پھر اس کو بھی محکمہ موسمیات سے جو ہے وہ منسوب کر دیتے، تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ تھوڑے جو میں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں اس پہ آپ سچے دل سے ذرا غور کریں، تاکہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے نہیں بلکہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم بھی اور جو لوگ ہمارے ناظرین ہیں وہ تاکہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور آخری اگر آپ مجھے صرف اجازت دیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی اسی بات سے متعلق آخری لائن میری، جی اطال منان صاحب، ایک لائن جی اطال منان صاحب، جی بات مکمل کر لی آپ نے؟ ہونے والی کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں جی کہ یہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی تھی، اس کو ذرا اس رنگ میں دیکھیں کہ ایک بندے نے اللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور دنیا کو یہ کہہ رہا کہ تمہارے سامنے یہ چیز اپنے معیار صداقت کے لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے ہوگی واقعہ، اگر یہ نہ ہوا تو یہ شخص مر جائے گا۔ اب خدا نہ خواستہ یہ بات خدا پہ اگر جھوٹ یا بہتان ہوتا تو سب سے پہلے تو خدا نے گرفت کرنی تھی، تو اس بندے کی اگر موت آئی بھی ہوتی تو ٹل جانی چاہیے تھی، نہ یہ کہ بعین ہی انہی الفاظ میں جس میں اس شخص نے جس نے یہ دعویٰ کیا اسی رنگ میں بالکل پوری ہوگی، اور اس وقت کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ جی تو یہ میرا ایک نقطہ جی اطال منان صاحب، بس میں آپ کا آدھا منٹ لوں گا پھر کال ہم بند کر دیں گے۔ یہ جو اشتہار میں دکھا رہا ہوں اس میں مجھے اگر آپ لے کر نفس پیش گوئی، مرزا صاحب جو نفس پیش گوئی ہے، نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ میں تو مرزا صاحب کی جو عبارت ہے میں تو اس کو تسلیم کروں گا، آپ حاشیہ آرائی کریں یا کوئی اور بات کریں وہ میرے لیے حجت نہیں ہوگی۔ جس کو آپ نے نبی مانا ہے، اگر آپ لوگ ان کی بات ہی نہیں مانتے تو پھر کس کی بات ماننی ہے آپ نے؟ نہیں، ہم بالکل ان کی تو بات مانتے ہیں۔ یہ منان صاحب یہ میرے سامنے عبارت ہے، ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی، اب حاشیہ آرائی دیگر تو نکاح میں تو نہیں آئی، یہ تو بات کلیئر ہے۔ بہت شکریہ عطا منان صاحب، اب میرے خیال ٹائم میں نے کافی دیا، تو نکاح میں تو نہیں آئی، یہ تو بات آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک میں نے محکمہ موسمیات کی بات کہی تھی کہ جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات سچ ہوتی ہے، کبھی کسی کی بات پوری نہیں ہوتی، نجومی ہوتے ہیں کچھ وہ بھی بات کر دیتے ہیں تو کوئی ایک آدھ صداقت ہو جاتی ہے، لیکن اوورحال جس پر انہوں نے نفس پیش گوئی کہا مرزا صاحب نے، وہ بات تو قطعاً پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں ان کا جو معاملہ تھا کہ جی شاہ صاحب آپ آگے نہیں پڑھتے، یہ میں اب پورا صفحہ پڑھتا ہوں ناظرین کرام تاکہ کسی کو، اور آگے جو صفحہ 46 پر ان کا شکوہ تھا میں یہاں سے چلتا ہوں۔ یہ میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کے خیال میں ایک جگہ پر وہ تقدیر معلق لکھتے ہیں، ایک مقام پر جو وفات ہے کسی کا مرنا ہے اس کو تقدیر معلق لکھتے ہیں، لیکن محمدی بیگم کے ساتھ نکاح میں قطعاً دو رائے نہیں ہے، اس کو وہ کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اور مرزا صاحب جو تقدیر مبرم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہ ٹی وی سکرین پر ہے، وہ کسی میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی ہے، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب میں ساتھ ساتھ عطا منان صاحب آپ نے جو 4 پوائنٹ ریز کیے ہیں میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، آپ سنیں گے۔ آپ کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا نبی ہونے کا ہے، بقیہ اچھا جی کال لے لیتے ہیں اس کے بعد میں اس پر کلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جی کون صاحب؟
شاہ صاحب پرویز پیٹر بات کر رہا ہوں. جی پرویز صاحب. شاہ صاحب پہلے تو آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ ان لوگوں کی کالیں لے رہے ہیں لائیو، اور آپ کے ٹی وی چینل بھی مبارکباد کا مستحق ہے. جیسا کہ آپ کے گزشتہ ایک پروگرام میں ان بھائیوں کی خدمت میں میں نے گزارش کی تھی کہ ذرا مہربانی فرمائیں اپنی ٹی وی چینل کی بھی لائنیں اسی طرح کھولیں جس طرح تقویض چینل کی لائن کھلی ہوئی ہے، آ کر ڈائریکٹ سوال کریں. اور ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہاں جی فلاں دن جو ہے ہم پروگرام کرتے ہیں وہاں پہ فون کریں تو اسی طرح آپ کی کال مل جائے گی وہاں پہ. سرکار جب میں نے فون کیا تو فون اوورسیز کا نمبر تھا، اور جو کال لینے والے صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کا سوال کیا ہے. اچھا پہلے سوال نوٹ کروایا. پہلے پوچھتے ہیں آپ کا سوال کیا ہے، بعد میں کہنے لگے جی آپ اپنا فون نمبر چھوڑیں، اب ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور پھر جب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ فون پہ ہم آپ کو فون کریں گے تو آپ اپنا سوال پیش کر دیں گے. شاہ صاحب کوئی فون وغیرہ واپس نہیں آیا. تو وہاں پہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. دوسرا سرکار آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جب ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت زلیخا جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑتی ہیں، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. یہاں پہ یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں یہ عورت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شاہ صاحب میرا دل تو نہیں مانتا، مگر یہ جو کردار ہے یہ اللہ کے نبی کا نہیں ہو سکتا، کسی ایرے گیرے کا تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کے نبی کا تو نہیں ہو سکتا. اور جیسے ایک کالر حضرات ابھی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ موسمیات کے محکمے والے جس طرح پیشین گوئی کرتے ہیں، تو اگر یہ مرزا صاحب کو ویدر مین کی طرح یا ان کی پیشین گوئیوں کی طرح ان کے ساتھ تشبیہ کرتے ہیں تو شاہ صاحب ان کا کیس بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. آپ مبارکباد کے مستحق فتح مبین جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. آپ اور آپ کا ٹی وی چینل اور آپ کا مسلک جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے. ان لوگوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، ادھر ادھر کی یہ باتیں کر لے گی، مگر جب دلائل کی بات آئے گی کہیں گی جی مرزا صاحب نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا. آپ نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ فرمایا تھا ایک آدمی عدالت میں جاتا ہے، ایک بات سچی کرتا ہے، 5 اس کی غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کہ آپ اس کو سچا کہیں گے یا جھوٹا کہیں گے یہ فیصلہ خود آپ یہ لوگ کر لیں. اگر نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ دل و بہی کثیر و یحتی بہی کثیرہ دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم. جی بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ کی بات بھی آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. شاہ صاحب مسرور بات کر رہا ہوں لندن سے. مسرور صاحب. جی شاہ جی مسرور صاحب. شاہ صاحب میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کافی پروگرام ہو گئے اور عوام پہ چھوڑنا چاہیے، عوام ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. جی تو اسی حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جن کے گھر میں یہ پیش گوئی ان کے گھر والوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ پیش گوئی جو آپ پچھلے پروگرام میں مجھے کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو منوان پوری نہیں ہوئی، تو ان کے گھر والوں کو اور جتنے بھی اس وقت دنیا میں جو بھی احمدی ہوتا ہے وہ اس پیش گوئی کو سمجھ کے احمدی ہوتا ہے. اچھا اپنا مسرور صاحب جی ایک تو منو ان کہا کرے، منو ان نہیں ہوتا منو ان. ٹھیک ہے سوری جی منو ان پوری ہوئی، منو ان کہا کرے. ہمارے پاکستان پاکستان والے بھی سارے منو ان کہتے ہیں تو منو ان کہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ بتائیے کہ محمدی بیگم جو تھی وہ مسلمان فوت ہوئی تھی یا آپ کے فکر پر چلی گئی تھی؟ کس پہ چلی گئی تھی؟ جو محمدی بیگم محترمہ محمدی بیگم صاحبہ تھی وہ مسلمان فوت ہوئی تھی یا آپ کے عقیدے پر چلی گئی تھی؟ مسلمان فوت ہوئی تھی نا. آواز نہیں آ رہی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو محمدی بیگم صاحبہ 1966 میں ان کا انتقال ہوا تو وہ ہمارے عقیدے پر گئیں یا آپ کے عقیدے پر گئیں دنیا سے؟ مجھے تو یہ پتا وہ مسلمان فوت ہوئی تھی. یہی جو ہمارے والا عقیدہ ہم مسلمانوں والا، آپ کے عقیدے پر نہیں. میں بھی مسلمان ہوں. نہیں احمدی کو جو آپ لوگ تو ہمیں کافر کہتے ہیں نا. جو نہیں جی میں نے آپ کو کبھی کافر نہیں کہا، آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. آپ دوسری طرف جا رہے ہیں مولانا صاحب، یہ تو ڈسکس ہو جائے گی. نہیں چلے وہ دیکھیں نا، جب یقیناً جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے ہمارے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے.
وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، پھر آپ ہی مجھے کافر کہہ رہے ہیں نا، میں نے تو آپ کو نہیں اچھا کہا. خیر نہیں، آپ کے اچھا لٹریچر بات سن لینا میری کیا ہو رہی ہے. اچھا محمدی بیگم جو تھی وہ ہمارے عقیدے پر گئی تھی، اس نے اپنا دین نہیں بدلا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں 1966 میں میں مسلمان ہوں. جو مرزا سلطان تھا ٹھیک ہے. اس کا خاوند جو تھا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ڈیتھ کے بعد تقریباً 40 سال یا دیکھیں نا بات سن لینا میری. جی بتائیے دیکھیں جناب. الحمدللہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں. نہیں میں آپ کو فرد مسرور صاحب میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک تمام امت مسلمہ کے نزدیک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد پھر کسی مولانا کو صاحب پھر آپ کا اور آپ کا ٹاپک پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اور ہمیں اختلاف یہ ہے کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو ٹاپک تو ہمارا یہ ہونا چاہیے. اس پر بھی میں نے کافی مسعود صاحب اس پر بھی میں نے کافی پروگرام کیے کہ اب نبی، اس پر بھی کافی پروگرام کیے کہ اب نبی نہیں آ سکتا. نہیں کافی نہیں، آپ نے محمدی بیگم پہ 12 کر دی ہیں. تو نہیں اس سے پہلے میں نے حیات مسیح پہ پروگرام کیا. کہتے ہیں میں ڈسٹرب نہیں کرتا، آپ سن لینا. آپ میں نے کال کیا تو آپ تھوڑا سا تو سن لینا، پھر آپ بے شک اس نہیں آپ نے پھر صحیح بات کریں گے تو میں سنتا ہوں. نہیں آپ دیکھیں نا، میں آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن سن رہے ہیں نا. جی سنائیں، آپ سنائیں. دیکھیں جی، آج دنیا میں جتنی بھی جو احمدی ہو رہے ہیں یا محمدی بیگم کے گھر والے جتنے بھی احمدی ہوئے، وہ اس پیش گوئی کو سمجھنے کے مطابق ہوئے. اب آپ کو اس پیش گوئی کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے نہیں آ رہی اس پیش گوئی کی سمجھ. چلو آواز آ رہی ہے میری؟ کیونکہ مجھے آپ جی میرے خیال میں آپ کا پیغام آ گیا. شکریہ مسعود صاحب. میں اب اس پہ گفتگو، چونکہ وہ منان صاحب نے کافی بھاری بھرکم باتیں کی ہیں تو اس پر میں نے گفتگو کرنی. ایک دو کال لے لوں. جی اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب، السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میرا نام جاوید ہے شاہ صاحب. کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ میں لندن سے بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب. میرا صرف ایک ہی سوال ہے آپ سے. جی کیا کہ کوئی ہلو جی جاوید صاحب میں سن رہا ہوں. اچھا، کوئی ایسا پیغمبر یا کوئی نبی جو ہے کہ کہیں سے پڑھا ہے ادھر؟ کہاں سے؟ یعنی دارالعلوم میں گیا ہے یا کسی جگہ پہ گیا ہے؟ بالکل نہیں گیا. کوئی نبی کسی جگہ نہیں مدرسے میں. جی کوئی نبی کسی جگہ پڑھنے نہیں گئے. ہاں، ان کا تو نبی جو ہے سب جگہ پڑھتا رہا ہے، پرائمری اسکول میں اور میٹرک میں اور ایف اے میں میرے خیال میں. ہاں، یہ اس کو یہ نبی کیسے مانتے ہیں؟ یہ تو یہ تو اب انہی سے تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ جناب ذرا کوئی توجہ کریں. سوال کیا تھا نا آپ سے تو میں نے اس سے پھر یہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی آ گیا. وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے سوال بہت ٹھیک ہے. یقیناً جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو تعلیم دیتا ہے. وہ کسی مدرسے سے سند یافتہ یا کسی جگہ وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہوتے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی شاہ صاحب ڈاکٹر یحییٰ عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی شاہ صاحب، آپ نے گزشتہ کچھ پروگراموں سے میں نے یہ عرض کرنا تھا، جو 4 خط آپ نکاح مرزا سے بار بار پڑھ رہے ہیں، ان خطوط میں سے کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ مرزا صاحب کے خط نہیں ہیں تو آپ ان کو نہیں پڑھیں گے. مرزا صاحب خود تسلیم کرتے ہیں، آپ کی کتابوں میں ہے کہ میں نے خط لکھے ہیں. جی میری بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. نکاح مرزا جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں اسی کے آپ صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں. صفحہ 16 پہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ خط مصدقہ ہیں، یہ خطوط مصدقہ ہیں. لیکن اس سے ایک صفحہ پہلے آپ اس بحث کو چھوڑیے. اگر میں آپ کے لٹریچر میں یہ بتاؤں کہ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خط لکھے ہیں، اگر آپ کے لٹریچر میں موجود ہوں. ان دونوں باتوں میں فرق ہے شاہ صاحب. نہیں اب رکے نا ڈاکٹر صاحب. اگر میں آپ مولانا ثناء اللہ صاحب جانے اور آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں اگر آپ کے لٹریچر میں تو آپ رہے ہیں شاہ صاحب، میری عرض سنیں ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ کے لٹریچر میں دکھا دوں کہ مرزا صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میں نے خط لکھے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کون کہتا ہے کہ نہیں لکھے؟ بس پھر میں یہ تو آپ نے پھر خود تسلیم کر لیا. گزارش یہ ہے کہ آپ کی انہی کتابوں میں اگر ڈاکٹر صاحب اگر انہی کتابوں میں آپ کو دکھا دوں کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھے اور اسی جگہ پر میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، تو مرزا صاحب جب خود، اب متن کا کیا معاملہ ہے وہ اگلی بات ہے، لیکن مرزا صاحب نے جو خط لکھے اور متن بھی ملتا جلتا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی شاہ صاحب میں ذرا اب میں بات کر لوں.
نہیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے نا آپ کے لٹریچر میں ہے کہ نہیں خطوں کا ذکر؟ شاہ صاحب دیکھیں، آپ جو 4 خط بار بار پڑھ رہے ہیں پہلے تو اس پہ معذرت کریں کہ وہ غیر مصدقہ خط ہیں سوائے ایک خط کے. خط تو ہے نا، خط تو ہے نا، معذرت کرنی چاہیے. خط تو نہیں آپ کے لٹریچر میں جب خود مرزا صاحب نے اسی طرح کا مضمون میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نہیں یہ کہ اسی طرح کا مضمون نہیں ہوتا. خط یا ظفر اللہ شاہ نے لکھا ہو تو وہ سارے کا سارا خط ظفر اللہ شاہ. مرزا صاحب خود مان رہے ہیں کہ میں نے خط لکھے ہیں. جی مرزا صاحب خود مان رہے ہیں کہ میں نے خط لکھے ہیں. ہاں جی، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ خط وہ ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ تو کئی باتوں سے ڈینائی کریں گے. نہیں میں اب آپ کا جو لاہوری گروپ، آپ کا ڈاکٹر صاحب جو لاہوری گروپ ہے وہ اور بات کرتا ہے، آپ اور بات کرتے ہیں. آپ کئی باتوں سے آپ بھاگیں گے. آپ کو بھی چکر دے گئے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کئی باتوں سے آپ بھاگیں گے. آپ کہیں گے یہ نہیں ہے، یہ نہیں، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. میں تو یہاں بیٹھا ہوں، آپ ثابت کریں کہ یہ خط مرزا صاحب کے ہیں. میں ثابت کر رہا ہوں. میں آپ کے لٹریچر سے، میں آپ سے لٹریچر سے بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے خط ان کو لکھے ہیں کہ نہیں لکھے. ہمارے لٹریچر سے آپ ہمارے لٹریچر ثابت کریں کہ یہ خط بے نہیں مرزا صاحب کے ہیں، پھر میں مانوں گا. آپ کے لٹریچر سے تو کئی باتیں ثابت نہیں ہوگی، پھر میں کیا کروں گا. ہم نے جو اپنا لٹریچر ہے دیکھیں اس وقت میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب اصل کہانی کیا ہوئی. وہ خط لکھے، میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب اصل کہانی کیا ہوئی. وہ خط لکھے گئے بعد میں لاہوری گروپ کے ہاتھ چڑھے. میری عرض سنیں، خط لکھے گئے بعد میں کسی لاہوری گروپ کے ہاتھ چڑھے، اخبار اہل حدیث کے ہاتھ چڑھے، دیگر حضرات. جیسے دیکھیں نا یہ جو اشتہار تھا مرزا صاحب نے دیا، جو خط لکھا تھا، مجھے یہ بتائیے یہ جو محمدی بیگم کے باپ کو خط لکھا تھا یہ مرزا صاحب نے تو نہیں اشتہار میں بھیجا تھا، کس نے جا کے چھپوا دیا نوشتہ غیب میں؟ اچھا میری عرض سنیں. تو اس لیے میرے محترم گزارش یہ ہے کہ آپ تو اب کئی باتیں نہیں مانیں گے. الحمدللہ اس پروگرام کا یہ فائدہ ہے کہ اب آپ کئی باتوں سے انکار کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی جاوید مانچسٹر سے. جی جاوید صاحب. شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بات کر رہا ہوں جناب. جی شاہ صاحب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. شاہ صاحب جس وقت مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی. جی تو مرزا صاحب لکھتے تھے جی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور انگریز کی اطاعت. کبھی کسی نبی نے غیر مسلم جو حکومت کر رہا ہو، غلام بنایا ہو، اس کی اطاعت کا درس دیا تھا؟ یہ بھی سوال آپ کا پہنچ گیا ان تک. ایک اور سوال شاہ صاحب اگر پلیز مائنڈ نہ کریں تو. جی یہ کبھی کہتے ہیں وہ ہمارے نبی تھے، کبھی ذلی بروزی، اس پر تھوڑی سی بات کر دیں اگر تو. جی ضرور، ان پہ میں انشاءاللہ پروگرام کروں گا. پورے یہ تدریجاً سیڑھیاں چڑھی ہیں ساری. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو جاری. اللہ اکبر.